نابینا، وہ تو خیر وہ صحیح آدمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار جب پھر حاضر خدمت ہے اور بڑی خوبصورت محفل ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تشریف فرمائے جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب. السلام علیکم. ہمارے محسن بھائی السلام علیکم. آج موقع ملا تو آپ سے پڑھواتے ہیں. ابھی جناب مفتی نوید عباسی صاحب السلام علیکم. اور میرے انتہائی محترم میرے کرم فرما جناب علامہ شبیر حسن میسی صاحب السلام علیکم. علیکم. آپ بزرگوں کی اجازت سے سوالات جی کال موجود ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہلو جی فرمائیے بھائی. جی ڈاکٹر صاحب محمد اسد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی بھائی. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ تھا کہ علامہ شبیر کے حساب سے کہ خمس اور زکوٰۃ کے اندر فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور اس کی کیا پرسنٹیج ہوتی ہے, کس طرح یہ ادا کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں کائنڈلی تفصیل سے بتا دیجیے گا. ہم صاحب ذرا مجھے سمجھا دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. خمس اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے اور اس کو کتنی کتنی مقدار میں ادا کیا جاتا ہے؟ اچھا یہ دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی. خمس ویسے تو 9 چیزوں پر ہے, لیکن جو چیز ہم پر لاگو ہوتی ہے وہ سیونگ ہے. پورا سال خرچ کرنے کے بعد اگر انسان کے پاس کوئی مبلغ بچی رہ جائے تو اس پر 20% اسے خمس دینا ہے. اور ایک بار اگر کسی مبلغ پہ خمس دے دیا, جب تک وہ مبلغ باقی ہے دوسری بار اس پہ خمس نہیں دینا. ٹھیک. اور زکوٰۃ ہر وہ مال جو اس کے پاس نقدینگی کی طرح, چاہے نقدینگی ہو, کیش ہو یا لیکوڈ کیش فارم میں ہو, اس پر جب 11 مہینے پڑے گزر جائیں تو 12ویں مہینے میں اس پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے. اور وہ مثلا اگر سونے کی ایک ٹکیا پڑی ہوئی ہے 10 تولے کی, نصاب پورا ہو جاتا ہے تو جب تک یہ سونے کی ٹکیا پڑی ہے ہر سال 2.5% اس پہ زکوٰۃ دینی ہو. خمس ایک دے دیا. خمس ایک چیز پر ایک ہی بار دیا جائے گا, لیکن زکوٰۃ ہر سال نکالنا ضروری ہے. اور نصاب کے لیے ہم نے کتاب لکھ دی تو ہم ان کو دے دیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, آپ سمجھ گئے ہوں گے. ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم بہن فرمائیے. جی اچھا, یہ میں اب سوال کر لیتا ہوں. جب تک یہ سوال یہ پوچھا گیا ہے اسلام میں پینشن کا کیا تصور ہے؟ جو پینشن جو ملتی ہے, کیونکہ بہت سارے جو پینشن جن کو ملنی ہے ان کو مل نہیں پا رہی ہے, ان کے بھی بڑے بڑے مسائل ہیں, بہت پرابلم میں. تو کیا آپ نوکری ختم ہو گئی سب کچھ ہے اس کے بعد پینشن دیتے رہے؟ میں بنیادی طور پر یہ کہتا ہوں کہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایسے لوگوں کو کچھ اور, کیونکہ 60 سال کا تجربہ حاصل کرتے ہیں تو اس میں ریٹائر ہو جاتے ہیں, تو ایسے ریٹائر ہونے کے بعد ان کو کہیں اور لگانا چاہیے تاکہ وہ اپنا کام کرتے ہیں. آپ کیا فرمائیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پینشن کا بنیادی تصور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیا ہے. نام آپ اس کو کوئی بھی دے سکتے ہیں, لیکن بنیادی جو ویلفیئر کا فنڈنگ ہے یا میدان جہاد میں جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں ان کے بچوں کی کفالت ہے, جو آج مغرب نے یہ جو سسٹم اپنایا ہوا ہے, یا پھر بوڑھے لوگوں کی جو پینشن کا سلسلہ ہے جو نادار اور غریب کما نہیں سکتے تو ان کو ماہانہ طور پر یا سالانہ طور پر ان کی خدمت کرنا, یہ سارا سسٹم جو ہے یہ حضرت خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی ہے. ڈاکٹر صاحب اپنی طبیعت کے مطابق ایک بات آ گئی ہے بیچ میں تو میں کر ہی دیتا ہوں, میں آگے پھر بات کرتا ہوں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری ایک لسٹیں بنائی ہوئی تھیں. سیر اعلام النبلاء میں حافظ ذہبی نے اور دیگر اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے رتبوں کے مطابق, درجات کے مطابق صحابہ کی کیٹیگریاں بنائی ہوئی تھیں, اور جو ہوتا تھا بیت المال اس میں سے ان کی کفالت ہوتی تھی. اچھا ہاں, یہ امام ذہبی نے لکھا ہے, یہ تو سیر اعلام النبلاء میں اور بہت ساری کتابوں میں, الفاروق وغیرہ دیگر بہت ساری کتابوں میں. اچھا, جو واقعہ میں سنا رہا ہوں یہ سیر اعلام النبلاء کے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو لسٹ بنائی تھی اس میں جو ٹاپر لوگ تھے نا, جن کو سب سے ٹاپ پہ رکھا ہوا تھا,
وہ بدری لوگ تھے, بدری صاحب, بدر کے صاحب, یعنی جو انہوں نے بدر کی جنگ لڑی. ظاہر ہے ان کا رتبہ بہت بڑا ہے, قرآن مجید نے ان کی بڑی شان بیان کی ہے. اچھا, اسی بدریوں کی لسٹ میں حضرت عمر نے 2 نام ایکسٹرا لکھے ہوئے تھے بدریوں کی لسٹ میں. بدریوں کی لسٹ میں ایک حسن بن علی بن ابی طالب اور دوسرا حسین بن علی بن ابی طالب. یہ انہوں نے لکھے بدریوں کی لسٹ میں, بدریوں کی لسٹ میں. اس پر ظاہر ہے یہ آج کل کا تو دور نہیں ہے جو جس کو مرضی جو کو کر دو, اور وہ بھی حضرت عمر, حضرت عمر, وہ بھی حضرت عمر. اچھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کر دیا گیا کہ امیر المومنین آپ نے یہ جو نام لکھا ہے حضرات حسنین کریمین کا بدریوں کی لسٹ میں, بھائی بدر کی جنگ لڑنا تو دور, یہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے بدر والے دن, تو یہ آپ نے یہ کیسے جناب لکھ دیا؟ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ سوال کرنے والا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, یعنی آپ کے بیٹے تھے. اور آپ نے یہ سوال کیا کہ اگر ان کے والد چونکہ بدر کی جنگ کے مثال کے طور پر ہیرو ہیں, بدر میں انہوں نے جنگ لڑی ہے, تو میرا بھی لکھیے, میرا بھی لکھیے, آپ بھی تو تھے جنگ بدر میں تھے, پھر میرا نام بھی لکھیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس پر حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ جواب بڑا معرکت لا رہا ہے, اور وہی ہماری اعتقاد کی سمت کو متعید کرنے والا وہ جواب ہے, اور ہمیں یہ ڈائریکشن دے گا. یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا جی قریشی صاحب یا عامر لیاقت, یہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں ذکر حسن حسین کرنے میں, اور جب حسنین کریمین کا ذکر ہو تو ان کو دائیں بائیں کے اور ذکر یاد آ جاتا ہے. اب میں ان کو سنانے لگا ہوں کہ سنو حضرت عمر نے معیار کیا قائم کیا ہے. حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے فرمایا, جا ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ, ان کے بابا جیسا بابا لے کے آ, ان کے نانا جیسا نانا لے کے آ, تو میں تیرا نام بھی تیرے ساتھ بھی میں وہی سلوک کروں گا جو ان کے ساتھ کیا. یہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے حضرت عمر. اچھا, یہاں سے ایک بات پتا چلی, بدر کی جنگ بھی نہیں لڑی, کچھ بھی نہیں, عمر ہی کتنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا عقیدت اور احترام کرنے کا جو معیار تھا نا, وہ ماتھے کے ٹک دیکھ کر نہیں, وہ داڑھی کو ناپ کر اس کی انچیں اور فٹ دیکھ کر نہیں, اور وہ پگڑیوں کے وال ناپ کر نہیں. ان کا جو معیار تھا وہ معیار کیا تھا؟ وہ نسبت رسالت ماں کو, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ خون رسول کے احترام, اللہ اکبر, اللہ. یہی صحابہ کرام کے ماننے والے قیامت تک یہی سلسلہ کریں گے. اس وجہ سے محترم ڈاکٹر صاحب ہمارے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں, کبھی کوئی کہتا ہے یہ رفظ میں چلے گئے, کبھی کہتے ہیں کیا چلے گئے جی, یہ سیدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں. او بابا, ہم ان کی شکلیں داڑیاں پگڑیاں دیکھ کے نہیں کرتے ان کی عزت, ہم ان کی رگوں میں دوڑتے خون محمد کی طہارت. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو میں بات بلڈ لائن, پنشن کی بات آ رہی تھی, چونکہ بات ہم بھی یہی کرتے ہیں, آپ کی جو آپ کرتے ہیں ہم آپ کی پیچھے داد میں یہی کرتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ پنشن کا جو سلسلہ ہے, کانسیپٹ یہ ادھر سے آیا. تو آپ نے جو کہا کہ جو پنشن جو یہ آپ نے جواب بہت سے جواب بہت جگہ, اس کا تصور آپ کیا فرمائیں گے پینشن پر؟ نا پینشن وہ مبلغ ہوتی ہے کہ نوکری کے زمانے میں حکومت تنخواہ کی جو بیسک ہوتی ہے سال میں ایک اماؤنٹ رکھ لیتی ہے, اور اس کے بعد اسے بینکوں میں اور ایسی چیزوں میں انویسٹ کرتی ہے, اور جب انسان ریٹائر ہوتا ہے تو پینشن اور گریچوٹی اس کو ملتی ہے. یہ جب اسے مل جائے تو جب سے اسے ملے اس سے 1 سال گزر جائے تو اس پہ وہ خمس دے گا. اگر بچت ہوئی ہوگی 11 مہینے استعمال نہیں کیا تو زکوٰۃ دے گا, استعمال کرے گا, اپنی زندگی کو آگے بڑھائے گا. شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں. بالکل صحیح. ایک کال موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. عامر بھائی, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک شخص ہیں, میرے دوست ہیں, وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں. ان کی وائف بھی ہیں, 4 بچے بھی ہیں اور ماں باپ بھی ہیں, اور کسی ڈیورس یافتہ سے وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اگر وہ اپنے ماں باپ سے اجازت نہ لیں, اپنی بیوی سے اجازت نہ لیں, تو کیا مناسب ہے دوسری شادی کر لینا؟ ٹھیک ہے. آپ کے دوست نے آپ سے یہ سوال پوچھوایا ہے؟ عامر بھائی, آپ کی آواز صحیح ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دوست نے آپ سے سوال پوچھوایا ہے یا آپ نے خود پوچھا ہے؟ میں خود اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے مناسب نہیں لگا, اور وہ کہہ رہا ہے, اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ جائز ہے, میں کر سکتا ہوں. مطلب یہ آپ کا مسئلہ ہے نا, آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, آپ کو تکلیف ہے اس بات سے. جی جی جی, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہاں جی نوید آتے ہیں. شادی کا جو شرعی جو ہم مسئلہ ہم دیکھتے ہیں, دیکھیں جب بھی ہم جواب ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم
ملکی قوانین وغیرہ یا ان چیزوں سے ہٹ کر ہم خالصتاً قرآن اور سنت کے حوالے سے جواب دے رہے ہوتے ہیں. قرآن فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً کہ تم پسند کی عورتوں سے شادی کرو 2, 3 اور 4, اور اگر تمہیں یہ بات خوف میں مبتلا کر رہی ہو, ڈر رہے ہو کہ ہم عدل اور انصاف نہیں قائم کر سکیں گے, تو پھر تم ایک کرو. گویا ایک شادی تو قرآن نے مشروط کر رکھی ہے, یعنی ایک تب کرو کہ جب تمہیں ڈر ہو, اور اگر ڈر تمہیں نہ ہو تو پھر 2, 3 اور 4 کرو. اب دوسری شادی کے لیے ملکی قوانین تو یہ کہتے ہیں بہت ساری قباحتوں اور خرابیوں سے بچنے کے لیے کہ بھئی تم پہلی بیوی سے اجازت لو یا وغیرہ وغیرہ, لیکن شرعی نقطہ نظر سے بالغ جو مرد اور عورت ہیں ان کو بالخصوص جب کہ وہ عورت بھی جو ہے نا وہ ڈائیورس شدہ ہے, اس سے وہ شادی کرنا چاہ رہا ہے, تو اب اس کے لیے شرعن کوئی مرد کے لیے کم از کم کسی سے اجازت لینے کی شرعن. اگر آپ تکنیکی طور پہ دیکھیں تو یہ کوئی قانون میاں بیوی میں دوستی نہیں کرا رہا, نفرت پیدا کر رہا ہے, کیونکہ وہ اجازت دینے جا رہا ہے, وہ اجازت تو دے گی نہیں, کبھی اجازت دے گی نہیں, شادی کرے گا نہیں, وہ غلط راستے پہ جائے گا. جی غلط راستے پہ جائے گا, تو اجازت لینے کا کانسیپٹ تھا ہی نہیں, غلط راستے پہ جائے گا. ہاں وہ اگر چپ, میں تو کہتا ہوں پلٹ کر شوہر جاتے ہی پہلی کی طرف ہے اگر وہ اجازت دے دے. اصل اس سے خرابی یہ آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب جی کہ ظاہر ہے وہ شوہر جو دوسری شادی کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, وہ پوری تیاری میں, پورے جوش میں, پورے شوق میں, جوش میں. اچھا اب جب یہ پابندی لگا دیتی ہے گورنمنٹ, دیکھیں ہماری عجیب و غریب قوانین یہاں بنتے ہیں. گورنمنٹ نے یہ قانون تو بنا دیا, اچھا جی پہلی بیوی سے شادی دو, اجازت لو. اچھا یہ تو کوئی قانون نہیں ہے, وہ کہتا ہے بھائی مجھے اجازت دینی ہے, وہ کہتی نہیں, وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے جا تجھے طلاق ہے. پھر کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ مزہ تو تاب ہے نا, تم قانون ایسے بناؤ کہ جن کا کوئی سر پیر ہو, شریعت سے متصادم. ایوب خان صاحب کی بیٹی کا مسئلہ تھا نا, ایوب خان صاحب کی بیٹی کا معاملہ تھا. ایوب خان صاحب کی بیٹی سے کی بیٹی, ایوب خان صدر مملکت جو تھے, ان کی صاحبزادی کے اوپر ایک دوسری بیوی لائے تھے, تو ایوب خان صاحب نے یہ لا بنوایا تھا. یہ ایوب خان صاحب نے لا بنوایا تھا, اس کو فیملی لاز میں شامل کیا گیا کہ اجازت دے کر شادی کی جائے, کیونکہ ان کی بیٹی کے ساتھ مسئلہ. یہ آپ کو مشہور واقعہ پتا ہوگا. جی جی بالکل, اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ شریعت جس چیز کی اجازت دیتی ہے اس پہ قوم و ملت جو ہے مذاق اڑاتی ہے, اور شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی ہے اس پر ماں باپ کوئی برا نہیں مانتے ہیں. آج کتنے یونیورسٹی کی لڑکے اور لڑکیاں گھومتے ہیں پھرتے ہیں یرحمکم اللہ, اور گھر پہ حتیٰ لڑکا آ کے لڑکی کو ڈراپ بھی کر کے جاتا ہے, ہیلو انکل, ہائی انکل کرتا ہے, رات کو دیر تک جاتے ہیں, وہاں کوئی عیب نہیں سمجھا جائے. لیکن اگر مرد دوسری شادی کر لے یا تیسری شادی کر لے یا چوتھی شادی کر لے, اگر انصاف کر سکتا ہے تو اسے معیوب سمجھا جاتا ہے. تو وہ جو اس دن بات ہوئی تھی کہ معاشرے کی ذہنیت کو چینج کرنا چاہیے تاکہ جو بیوائیں ہیں, تاکہ جو مطلقہ ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی, دیکھیں فطری تقاضے ہیں, اگر انسان کو حلال روزی نہیں ملے گی تو اس نے حرام کھانا ہی کھانا, حرام جگہ پر سے جانا ہے. تو یہ معاشرہ بالعموم اور بالمجموع ایک بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے, اور اسی وجہ سے معاشرے میں برکتیں کم ہو رہی ہیں. ہم پہلی شادی میں بھی بہت زیادہ برائیاں دیکھ رہے ہیں, اور پھر دوسری شادی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسے شاید زنا سے زیادہ برا سمجھا جاتا ہے, اور بیوی بچے ایک طرف ناراض چلتے ہیں, ماں باپ دوسری طرف, اور پھر لوگ اس کا مذاق تیسری طرف اڑاتے ہیں, اور ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں, آدمی ڈر جاتا ہے, خوف میں آ جاتا ہے. کہتے ہیں اپنی عمر دیکھو, لڑکی کی عمر دیکھو, تو میں ڈر جاتا ہوں کہ میں ان کو کیسے کہوں کہ حضرت عائشہ کی عمر دیکھو, رسول کی عمر دیکھو. مطلب یہ کس کو کہہ رہے ہیں, میں نے خود نہیں کیا, یہ جس طرف کہہ رہے ہیں میں تو سنت کی اور سنت رسول کی جو ہے اس پر عمل کیا. تو پھر بہت ساری باتیں, دل ایسا ٹوٹ جاتا ہے سن کر کہ لوگ دین سے کتنا دور ہو گئے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا, انگلی اٹھا دیتے ہیں فوراً. دین کی سوچ ہی نہیں ہے. اگر دین کی سوچ ہو تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے, اور معاشرہ بہت زیادہ زنا سے بچ جائے. اور ڈاکٹر صاحب اس میں ایک میسج دینے کی ضرورت ہے بالخصوص خواتین کو. میں جہاں بھی خواتین کے مدارس میں یا کالجز, یونیورسٹی, جہاں بھی مجھے خواتین کے اجتماع میں لیکچر کے لیے, درس کے لیے میں جاتا ہوں, میں بڑے پیار سے ایک بات ان بہنوں کو سمجھاتا ہوں. میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر
ایک مکان ہے اس میں 4 لوگوں کے شہر ہیں، ایک امریکہ رہتا ہے، ایک لندن میں رہتا ہے، ایک دبئی میں رہتا ہے اور ایک پاکستان میں اسی گھر میں رہتا ہے۔ اب امریکہ والا بھی نہیں آ رہا، دوسرے تینوں نہیں آ رہے، اس کو 20 سال ہو گئے، اس پورے گھر کو یہ یوز کر رہا ہے۔ اچھا جی، ایک دن ایسا ہوا کہ دبئی والا یعنی سعودیہ والا واپس آ گیا، اگلے مہینے امریکہ والا واپس آ گیا، اگلے مہینے یو کے والے، نہیں چاروں جو سٹیک ہولڈر یعنی اس کے جو مالک تھے وہ چاروں وہاں آ گئے۔ میں نے کہا بتاؤ کہ وہ جو پورے گھر کو استعمال کر رہا تھا، یہ ان کے آنے پر اس کو اعتراض کرنا چاہیے، اس کو دکھنا چاہیے، اس کو ناراض ہونا چاہیے، یہ کدھر سے آ گئے؟ کہا جی نہیں۔ کیوں؟ کہ جی اس کا صحیح 1/4 پہ یعنی 4 میں سے ایک میں سے چوتھا ایسا جناب۔ اچھا میں نے پھر یہ میں کہا کرتا ہوں کہ اسی طرح ہر بہن جب شادی کرے تو اس کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ اس مرد پر شریعت نے اس کا چوتھا حصہ حق رکھا ہے۔ کتنا؟ چوتھا حصہ۔ اب اس کی قسمت ساری زندگی یہی رہے یا کبھی وہ جو اپنی زندگی میں دوسری کو لے آئے، تیسری کو لے آئے یا چوتھی کو لے آئے، بھائی اس کا شریعت نے مقرر ہی ایک شوہر پر چوتھا ایسا رکھا ہے، تو وہ کس طرح مالک بن کے بیٹھ گئی ہے جو کہتی ہے کہ تمہیں میرے میں کس چیز کی کمی ہے؟ دیکھیں یہ اصل یہ شریعت سے ٹکرانے والی بات ہے، میرے اندر آپ نے کس چیز کی کمی دیکھی؟ تو اس لیے نکاح ثانی دیکھیں، میں نے شادی دوسری نہیں کی ہوئی، شاید مفتی صاحب نے بھی نہیں کی ہوئی، شاید ہے سر، ہو سکتا ہے یقینی نہیں کی ہوئی۔ اچھا یقینی نہیں، میں اصل پنڈی رہتا ہوں، یہ کراچی رہتے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے، میں پتہ کر لوں گا۔ آپ پتہ کر لیں، شاید کی بات اس لیے کی ہے۔ یہ بڑا غلط پیغام جا رہا ہے۔ نہیں پیغام کی وجہ۔ اچھا پھر اچھا دیکھیں اب دیکھیں تصور کیجئے ایک حلال بات کے کہہ رہے ہیں تو گھبرا رہے ہیں، خدا سے نہیں ڈر رہے، خدا سے نہیں ڈر رہے، بھابھی سے ڈر رہے، گھر جانا تو مشکل ہو جائے گی، خدا سے نہیں ڈر رہے۔ اچھا یہ حال ہے ہمارے گھر جانا ہے ڈاکٹر یہ ہمارے معاشرے کا حال ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ میں نے دوسری شادی نہیں کی، لیکن خدا کی قسم میں اس کو معیوب نہیں سمجھتا۔ صحیح بات ہے، میں کہتا ہوں کہ جناب یہ حق ہے ایک مرد کا۔ اسی طرح خواتین بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ان کے شوہر نے دوسری تیسری چوتھی شادی نہیں کی تو ٹھیک ہے نہیں کی ہے، لیکن آپ جب اس دوسری شادی پر قدغن لگانے کی کوشش کریں گے گویا آپ اس شریعت کے دیے گئے حق کو جو مرد کو دیے گئے آپ اس کے مزاحم ہو رہے ہیں۔ سر مجھ سے تو پھر ایک سوال کروں، میری جاننے والی اس کے بعد ہی مدرسے میں بلایا آپ کو یا نہیں بلایا؟ نہیں، میرے ساتھ تو سر یہ ہو گیا کہ جو جاننے والی خواتین ہیں تو وہ اپنے شوہروں کو مجھ سے دور کر دیتی ہیں، کسی کے ساتھ مت بیٹھا کرو بھائی، یہ تمہاری دوسری کرا دے گا۔ نہیں میں نے جملہ عرض کیا نا، لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ لوگوں کو میں نے جملہ عرض کیا نا کہ زنا کر کے کوئی آ جائے اس کو کوئی نہیں پوچھنے والا، دوسری تیسری شادی کرنے والے ایک شوہر نے ایک بیوی نے مولوی صاحب کے پاس جا کے اپنے شوہر کی شکایت کی، مجھ سے بہت بدتمیزی کرتا ہے، کوئی تعویذ دے مجھے آپ، تو انہوں نے کہا یہ تعویذ لیجیے لیکن شرط یہ ہے کہ پورا دن آپ منہ میں رکھیں گے، اس کے اندر میں نے لکھ دیا کہ منہ میں رکھا، تو منہ میں رکھے رہے انہیں، اور ایک دن بعد واپس آئیے گا، دوسرے دن واپس آئیں تو نے کہا اب کیا حال ہے؟ کہنے آج تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کہا بیٹا منہ بند رکھا کرو۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ لوگوں کو سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ مجھے 4 شادیوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے، لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دنیا کی ان رونقوں سے کوسوں دور تھے، جیسے سیدنا حضرت ابو ذر غفاری، نہ انہیں مال چاہیے تھا۔ میں اس کو نہیں رونق نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اکرم پر بات آ رہی، رونق کے ساتھ نبی علیہ السلام نہیں، ہم تو انہوں نے اتنی شادیاں کی، آپ حضرت ابو ذر غفاری کو کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر غفاری کا معاملہ نبی علیہ السلام پر تو امام علی علیہ کسی کو السلام قیاس ہی نہیں کر حضرت عبداللہ، اچھا جنہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا حضرت عبداللہ ابن مسعود، وہ آ رہے تھے ایک جنگ سے اور ان کو دیکھا، ان کا جنازہ پڑھنے کی خود کی 4 شادیاں تھیں۔ ان کا تو اپنا قول یہ ہے کہ میری زندگی کا آخری دن ہو، مجھے معلوم ہو، اور میری نہیں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا تو اپنا قول یہ ہے کہ اگر میری زندگی کا مجھے پتہ چلے بزرگی میں آخری دن ہے اور میری بیوی فوت ہو جائے تو میں آخری دن بھی بیوی کے ساتھ فوت ہونا چاہوں گا، یعنی میں نکاح کی حالت میں دنیا سے جانا چاہوں گا۔ اب اگر آج کے دور میں آپ یہ بات کریں تو کتنا معیوب سمجھا جائے گا، خاص طور پر ہمارے کراچی میں رہنے والے اور پنجاب کے حضرات۔ رات بھی ایک جگہ ہم گئے تھے تو وہاں پہ بھی وہ میمن حضرات وہاں موجود تھے، تو ان کے یہاں بھی یہ تصور تھا کہ بالکل جو ہے
ہو گیا ہے رات کو. ایک میمن صاحب نے بتایا کہ ہم تو بالکل حرام تک مطلب ہمارے گھروں میں یعنی اتنی معیوب سمجھا جاتا ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مردوں کو بار صورت اجازت ہونی چاہیے. اب ویسے ایک جگہ جا رہے تھے تو جو صاحب لے کر ہمیں گئے تو وہ اصل میں میمن تھے, تو انہوں نے مجھے بڑا ایک شوق مجھے لگا, انہوں نے کہا جی کہ ہمارے یہاں کراچی میں تو دوسری شادی کو اتنا معیوب سمجھا جاتا ہے, اگر کوئی بندہ کر لے اس کو پورا خاندان مل کے اتنا ٹارچر کرتا ہے کہ 3 محلے دور والے بھی پناہ مانگتے ہیں, بلکہ شہر والے بھی پناہ مانگتے ہیں. تو آپ نے میرے پر ٹارچر دیکھی تھی کیا ہوئے ہیں, میں بھی تو شہر کا رہنے والا ہوں. ایسا ہی ہے. چلیے ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا سوال آپ نے بھیجا. جی 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 فرمائیے. جی میں سن رہا ہوں, آپ کو سن رہا ہوں. آپ کہیے, آپ ٹیلی فون سنیے, ٹی وی نہیں دیکھیے. ہیلو, مجھے آواز نہیں آ رہی. ابو صاحب آپ مجھے سوال بتا دیں. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک تو میرا نماز میں دل نہیں لگتا. ٹھیک ہے, آپ ٹی وی مت سنیے, ٹی وی کی آواز مت سنیے بہن, آپ صرف. اچھا ٹھیک ہے. میرا نماز میں دل نہیں لگتا. دوسرا یہ میرا سوال ہے کہ میں شادی شدہ ہوں, 2 سال میری شادی کو ہو گئے ہیں. ایک میں بچے کی ماں ہوں. میرا مرد میاں جو ہے وہ دوسروں کی طرف لپک رہا ہے, یعنی دوسری عورتوں کی طرف. میں نے کئی دفعہ اس سے برائی میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے, کیا دیکھا, موبائل اس کا چیک کیا, اس میں بھی کئی دفعہ برائی میں دیکھا ہے. اب میری یعنی اس کی بے وفائی کی وجہ سے میرا دل اس سے اچٹ ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے نزدیک آنے کو دل نہیں کرتا. ٹھیک ہے, میں نے اس سے کہا برائی نہ کرو, گناہ نہ کرو, اس سے بہتر ہے کہ تم نکاح کر لو. ٹھیک ہے, برائی کی طرف آنے سے بہتر ہے تم نکاح کر لو. اب مجھے یہ بتائیں کہ میں اسے کیا کس طرح سے مناؤں. نکاح کی طرف وہ بالکل جاتا ہے, کہتا ہے میں ایک ہی. بہن یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو کہا ہے کہ تم نکاح کر لو, برائی کی طرف مت جاؤ, بہت اچھی بات آپ نے کی, تو اس پر انہوں نے جواب کیا دیا آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک ایکسپیرینس سے ہی بہت زیادہ تھک چکا ہوں, یعنی نہ وہ میرا خرچہ دیتے ہیں نہ مجھے. ایک ایکسپیرینس سے تھک گئے تو باقی ایکسپیرینس کے چکروں میں کر رہے ہیں, وہ نہیں پوچھا آپ نے؟ کیا کہا آپ نے؟ وہ جو برائیوں کے ایکسپیرینس کر رہے ہیں وہ کس چکر میں کر رہے ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا کس چکر میں کر رہے ہیں. اللہ جانے انہیں وہ ایک جسے کہتے ہیں نا مرد کی اندر ایک خواہش ہوتی ہے, وہ شاید پورا کرنا چاہتے ہیں. یہ مرد حضرات جب یہ حرکتیں کرتے ہیں تو پھر وہ سنتے ہیں تو صحیح سنتے ہیں, صحیح سنا رہی ہیں آپ ان کو. میں تو آپ کے ساتھ. جی کیا فرمائیں. دیکھیں, پہلی بات تو اس بہن کو سلام ہو, اللہ تعالیٰ ہماری ساری بہنوں کو یہ سوچ عطا کر دے کہ بھائی تم دوسری شادی کر لو, برائی کی طرف نہ جاؤ. دیکھیں کتنی اچھی بات. اور اس میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے حقوق, نان نفقہ اور سکنا یہ پورا نہیں کر سکتے, اگر وہ بنیادی طور پر نہیں کر سکتے تو ان کو لیے شادی کرنا جائز ہی نہیں ہے. یعنی بعض صورتیں ہیں کہ جن میں شادی کر ہی نہیں سکتے, وہ تب ہے کہ جب آپ کے پاس سکنا اور آپ کے پاس نان نفقہ موجود نہ ہو. اور یہ جو وہ بتا رہی ہیں, تو ایسے میں ہم تو اسلامی قانون کے مطابق کہہ سکتے ہیں کہ جو قاضی کے پاس یہ جائیں, قاضی بائی فورس جو ہے نا اس مرد کو بلا کر اس سے ان کو نان نفقہ یعنی خرچہ دلوائے گا, اور وہ اس کا پابند ہے. تو اس حوالے سے میں اتنا ہی کہوں گا, جو شخص کسی نامحرم عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے, اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ قیامت والے دن آگ کی گرم سلاخیں کر کے اس کی آنکھوں میں فرشتے کئی 100 سال تک, اور قیامت کا ایک جو سال ہے وہ دنیا کے مقابلے میں 80,000 سال جو ہے نا وہ بڑا ہوگا, تو کئی 100 سال تک اس گرم سلاخیں جو لوہے کی ہیں وہ کر کے ان آنکھوں میں پھیری جاتی رہیں گی کہ جو کسی غیر محرم عورت کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہمارے نبی نے حضرت مولا کائنات مولا علی پاک سے فرمایا تھا کہ اے علی غض ابصارہ کا, تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چل. اب آپ سوچیں ذرا, اللہ اکبر, ابو الائمۃ الطاہرین ہیں, یطہرکم تطہیرا جن کا یہ نام ہے, اور جن کو حضور نفس اپنا نفس کہہ رہے ہیں, اپنی جان کہہ رہے ہیں, ان کی طہارتوں, لطافتوں, نزاکتوں, عزتوں, شرافتوں کا کیا عالم ہوگا. اور حضور نے فرماتے ہیں علی جب تو باہر نکلا کر امت کی تعلیم تو اپنی نگاہیں جھکا کے چل. تو مطلب یہ کہ یہاں کوئی بھی اس سے چھوٹا ہوا نہیں ہے, کوئی پیر, کوئی مولوی, کوئی بھی آدمی کسی بھی غیر محرم کے ساتھ. اگر جو ہیں بہت سے پیر جو ہیں ان سارے جو بھی پتہ ہے نا,
خواتین کو جمع کر کے بیٹھتے کمرے میں. جی دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی بڑے سے رسول اللہ سے بڑا پیر کون سا ہے؟ نہیں ہے. اللہ کے نبی امت کے باپ ہیں جن کی طہارتوں کے حوالے سے جو ایک بال جتنا شک لے کے وہ مردود ہو جائے. آپ سے کبھی بھی یہ ثابت نہیں کہ آپ نے کسی غیر محرم کو ٹچ کیا ہو, کبھی آپ نے ہاتھ دے کر بیعت کیا ہو. آپ نے اگر بیعت بھی فرمایا تو پانی کے ذریعے سے یا کپڑے اور چھڑی کے ذریعے سے. تو جب رسول اللہ نے ایسا کیا ہے تو اور کون سا ایسا پیر ہے کہ جو آ کر عورتوں کو ٹچ کرے یا اختلاط کرے؟ بالکل پیر سے بھی اسی طرح پردہ لازم ہے جس طرح دیگر غیر محرموں سے پردہ لازم. اصل میں پیر نہیں ہوتا, منگل ہوتا ہے. وہاں پر میں اس کو وضاحت کر دوں کہ جو رسول اکرم نے اگر آپ کے یہاں کوئی حدیث ہوگی بھی تو وہ صرف امت کی ہدایت کے لیے, ورنہ مولا کائنات کے لیے. جی امت کی ہدایت. میں نے بھی یہ کہا, میں نے کہا نا, میں نے بھی کہا کہ امت کی. ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب کی جو بعد والی ساری گفتگو اس سے تو ہم کلی طور پر اتفاق کرتے ہیں, کلی طور پر اتفاق کرتے ہیں بعد والی. لیکن جو اول گفتگو انہوں نے فرمائی, ہمیں تو کہا کہ شک ہے شاید, تو ساری بہنوں سے انہوں نے تو خطاب فرما دیا, تو ہماری بھابھی سے تو کوئی خطاب نہیں کیا. نہیں کیا وہ بھی کریں, وہ بھی کریں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں آن ایئر کہتا ہوں, میری وائف نے مجھے ایک نہیں مجھے کئی مرتبہ کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ جب چاہیں میری طرف سے آپ کو 100% اجازت ہے. لیکن آپ نہیں کریں گے. دیکھیں مجھے ضرورت نہیں محسوس ہو رہی تو پھر میں کیوں کروں؟ یہ کریں گے مرید سب بھاگ جائیں گے. نہیں کریں گے. نہیں میں چیلنج کرتا ہوں مگر یہ نہیں کریں گے. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ صاحب کیا نہیں کریں گے. آج ماہ رمضان کی 12 تاریخ کو میں چیلنج دیتا ہوں, مطلب یہ مجھ سے کرواؤ ہی کرواؤ ہے. 12 تاریخ کو اگر یہ دوسری کر کے آئے اور مرید بھاگ نہ گئے تو اچھا ان کے بارے میں آپ کہیں یہ مجھے مرید کیوں بھاگیں گے؟ ارے بھائی مرید تو اور زیادہ قریب ہوں گے. اچھا یہ بتائیں ان کے بارے میں آپ کو شک محسوس ہوتا ہے نا اندر سے ایک آواز آتی ہے نا کہ کچھ کیا ہوا ہے؟ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے شادی کر ہی لیں یہاں. چلے جی بات سنیں, یہ میرے گاؤں کے ہیں, میں نے آنا جانا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کئی دفعہ ان کے گھر بھی گڑی ابھی بلّہ. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب مفتی شریف قریشی صاحب, جناب مفتی نوید عباسی صاحب, جناب علامہ شبیر حسین میثری صاحب. دو اشعار آپ نے یہ مائک میں دیتا ہوں آپ کو. یہی تھا, کہاں گیا, یہاں سے بھی کوئی لے گیا. تو بیٹا ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد پھر آپ پڑھیے گا. ٹھیک, ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک وقفے کے بعد ہمارے محسن بھائی ایک نعت شریف پیش کریں گے. ایک وقفہ.